بھارت کے ساتھ تناؤ موجود ہے، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، پاک بھارت کے درمیان مستقبل میں کشیدگی ہو سکتی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو انٹرویو۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے متنبع کیا کہ مستقبل میں کشیدگی کی صورت میں بین الاقوامی ثالثی مشکل ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا اپنی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کو رواں ماہ کے اوائل میں شروع ہونے والی کشیدگی سے قبل والی تعداد تک لا رہے ہیں۔ مستقبل میں کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کیونکہ اس بار لڑائی صرف کشمیر کے متنازع علاقے تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے بیک چینل یا غیر رسمی بات چیت نہیں ہوئی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان سے ملنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کی تحقیقات ممکن نہیں، بی جے پی رہنما نے بڑا اعتراف کر لیا۔ سبرامین سوامی نے ایک انٹرویو کے دوران تصدیق کی کہ چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ بی جے پی کے رہنما سوامی نے امید ظاہر کی کہ مودی طیارے گرنے کے معاملے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم کی شرانگیزی برقرار، پاکستان دھوکے میں نہ رہے، آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ نریندر مودی نے ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ انڈیا کے شہر کانپور میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اس کا وقت جواب دینے کے طریقہ کار اور شرائط ہماری مسلح افواج طے کریں گی، دشمن کہیں بھی ہو اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ بھارت کو سرخ لکیر عبور نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم پاکستان کا بھارت کو سخت پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کی جانب سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سینتاس معاہدے کی معطلی انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو تنگ نظر سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ 9 مئی تھانہ رمنا کیس میں پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی عبداللطیف سمیت 11 پی ٹی آئی کارکنوں کو مختلف دفعات پر مجموعی طور پر 27 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت میں موجود 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ عدالت نے 9 مئی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں 6 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ اے ٹی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے عدالت میں فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان سے کہا کہ آپ پر اسلام آباد کے تھانہ رمنا پر حملے کا الزام ہے۔ آپ کے خلاف گواہوں نے شہادتیں ریکارڈ کرائیں جن میں مجسٹریٹس بھی شامل تھے۔ کسی بھی احتجاج کا پرامن طریقہ ہوتا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لیا جاتا۔ ملزموں کو مختلف دفعات پر جرمانے بھی کیے گئے۔ مجھے کہا گیا 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤں، پوری قوم ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہے۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بیان جاری کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے غیر فعال عہدیداروں کو بھی برطرف کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے کہا ان پر 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کرنے سے متعلق بھی زور ڈالا جا رہا ہے اور 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بولے جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بشرا بیگم صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ میرا تحریک انصاف کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ جماعت میں کسی کو بھی قربانی دینے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اب جو عہدیدار سرگرم نہیں ہوگا اسے برطرف کر دیا جائے گا۔ پیٹرول کی چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پمپس پر پیٹرول ڈالنے والی نوزلز ڈیجیٹل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ گھریلو گیس کنیکشن کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کروں گا، مقامی گیس دستیاب نہیں، نئے گھریلو کنیکشنز امپورٹڈ گیس پر ہو سکتے ہیں۔ بجلی گھر LNG کی خریداری نہیں کر رہے۔ 18 سال سے کم عمر میں شادی پر ذمہ داروں کو 7 سال تک قید کی سزائیں ہوں گی۔ کم عمری کی شادی جرم قرار، صدر آصف علی زرداری کے دستخط سے قانون بن گیا۔ کم عمری کی شادی کی روک تھام سے متعلق قانون کے مطابق 18 سال سے بڑی عمر کے مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال تک قید بامشقت ہوگی۔ 18 سال کی عمر سے قبل ساتھ رہنے کو بچے سے زیادتی تصور کیا جائے گا۔ کم عمر دلہن یا دولہے کو شادی پر مجبور کرنے والوں کو 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ قانون کے مطابق بچے کی شادی کے لیے ٹریفکنگ پر 7 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ کم عمر بچے کی شادی میں معاونت پر 3 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے پر نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بل کا اطلاق وفاقی دارالحکومت میں فی الفور نافذ العمل ہو گیا۔
عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے پی ٹی آئی کی اندرونی کمزوریوں کا پول کھول دیا. بولے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی کوئی مجبوری نہیں کہ وہ عمران خان سے بات چیت کریں. اگر وہ بات کریں گے بھی تو اپنی شرائط پر کریں گے. انہوں نے کہا کہ حقیقت ہے کہ پاک فوج کی ہندوستان کے خلاف جیت کے بعد انتشار کی کیفیت ختم ہو گئی ہے. جنگ سے پہلے اور بعد کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ٹی آئی کو اپنے بانی کی رہائی کے لیے جذبات کے بغیر سیاسی حکمت عملی بنانی پڑے گی. انہوں نے مزید کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے سے متعلق بھی بانی کا اشارہ موجودہ قیادت کی طرف تھا. 9 مئی کے مقدمات میں 40 دن میں سزائیں اور فوری نااہلیاں ہوں گی جس سے سیاسی نقشہ بدل جائے گا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی حج پر روانہ. منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوئی. جسٹس منیب اختر 6 جون تک بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے. 6 جون سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض انجام دیں گے. سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ بھی بیرون ملک ہیں. پاکستان کے ارشد ندیم اور یاسر سلطان ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے. چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا فائنل کل کھیلا جائے گا. پاکستان کے تاریخ ساز ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اپنی پہلی ہی تھرو 86.34 میٹر دور پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ یاسر سلطان نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 76.07 میٹر کی تھرو پھینکی. اپنے ویڈیو پیغام میں ارشد ندیم نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سب نے میرے لیے ہمیشہ دعا کی ہے، کل بھی کریں تاکہ میں پاکستان کا جھنڈا بلند کروں.